بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قید یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں آ جانے سے دوسرے قیدیوں کی جان میں جان آئی اور وہ خوشی سے نہ چھوٹے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خاص کمرے میں قید رکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عبادت سے فارغ ہوتے تھے تب قیدیوں سے ان کا حال پوچھتے تھے اور انہیں تسلی دیتے تھے اور انہیں دین اور ایمان کی اچھی اچھی باتیں سناتے تھے۔ قیدی ان کی صحبت میں بہت خوش رہتے تھے کہ قید خانے کی مصیبت تک بھول جاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک قید خانے میں رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں قید سے نکالنا چاہا تو غیب سے اس کا اسباب مہیا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ روم نے اپنا ایک الجی مصر بھیجا اور اسے مال اور زیورات اور تھوڑا سا زہر دیا تاکہ وہ مصر کے بادشاہ کو کسی مصاحب کو مال دے کر اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ بادشاہ کو کسی بہانے سے زہر کھلا کر ہلاک کر دے۔ یہ الجی مصر پہنچا اور بادشاہ کے خاص باورچی اور شرابدار کو اپنا دوست بنایا اور بڑے رازدار انداز سے اس نے اپنا مقصد بیان کیا۔ شرابدار نے تو صاف انکار کر دیا کہ میں کسی قیمت پر بھی بادشاہ کو زہر نہیں دے سکتا، لیکن شاہی باورچی دولت کے لالچ میں صحیح راستے سے پھر گیا اور بادشاہ کو زہر دینے کا وعدہ کر لیا۔ ابھی بادشاہ کو وہ زہر دے نہیں سکا تھا کہ کسی طرح سے اس سازش کا راز کھل گیا اور بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ شرابدار اور شاہی باورچی اسے زہر دینے کے اس جرم میں شریک تھے، لیکن ان دونوں میں سے کسی خاص شخص پر گناہ ثابت نہیں ہوتا تھا، اس لیے بادشاہ نے دونوں کو قید خانے میں بھیج دیا۔ یہ دونوں قیدی جب جیل خانے پہنچے اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم نشی اور صحبت انہیں حاصل ہوئی تو وہ بادشاہ کی مصاحبت بھول گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک روز ان دونوں نے سوچا کہ یوسف ہر ایک قیدی کو خوشخبری دیتے ہیں اور ہر ایک کی خواب کی تعبیر کرتے ہیں اور ہر ایک کی الجھن کو دور کرتے ہیں، ہمیں بھی آزمانا چاہیے۔ پھر یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور چڑیا پنجے مار کر کھا رہی ہے۔ ہم دونوں نے کہا، اے یوسف، ہم تمہیں نیک مرد سمجھتے ہیں، تم ہمارے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، جو کھانا تمہیں ملتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر کر دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کو خدا کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ ایک قید خانوں کے میرے دونوں ساتھیوں، یہ کئی آقا اچھا ہے یا ایک خدا ایک غالب؟ تم اس کے سوا جس کی بھی پوجا کرتے ہو وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیا تھا، اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ حکم تو بس اللہ ہی کا ہے، اس کے حکم کے لیے اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح اور سیدھا دین ہے۔ اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے قید خانوں کے میرے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 3 دن کے بعد ساقی اور شرابدار قید خانے سے چھٹکارا پا کر پھر اپنے عہدے پر پہنچ جائے گا اور شاہی باورچی کو 3 دن کے بعد یہاں سے نکال کر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور چڑیا اس کے سر مغز کھائے گی
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہو چکا وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے۔ پھر ساقی سے کہا جب تو دوبارہ اپنے عہدے پر پہنچے گا اور بادشاہ کی قربت تجھے حاصل ہو تو مناسب موقع دیکھ کر بادشاہ سے کہنا کہ ایک عبرانی غلام قید خانے میں پڑا ہے اور دنیا کے آرام اور فائدوں سے محروم ہے اور مایوس ہے۔ ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور بادشاہ سلامت سے اس کا ذکر کرے گا۔ 3 دن کے بعد جو بات پوری ہو چکی تھی وہ ظہور میں آئی۔ ایک کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور ساقی کو اس کا عہدہ دوبارہ عطا ہوا، لیکن یہ بھول گیا کہ بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا تھا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور بھی چند سال تک قید خانے میں رہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہماری حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے بارے میں ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔